باب الکفاءۃ والخیار، یعنی جب نکاح کرتے ہیں تو رشتہ جب کرتے ہیں تو رشتہ ہونے سے پہلے کیا دیکھیں اور رشتہ ہونے کے بعد بھی کیا چیزوں کو مد نظر رکھ کر نکاح کو باقی رکھیں یا پھر نکاح کو توڑ دیں۔ تو جیسے ہم ایک مشہور حدیث جو ہم خطبہ نکاح میں اکثر سنتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اور اسی طریقے سے تنکح المرأة لأربع، 4 بنیادوں پر ایک عورت سے نکاح ہوتا ہے، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یدک، اس کے مال، اس کے خوبصورتی، اس کے حسب و نسب وغیرہ کو دیکھ کر، اس کی دینداری کو دیکھ کر نکاح کیا جاتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا ہم کو کہ دیندار خاتون سے نکاح کرو۔ اب یہاں پر کچھ احادیث ایسی ہیں جو سنداً ضعیف ہیں، اس کو امام ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے نقل کر کے یہ بتایا کہ یہ حدیثیں ضعیف ہیں، تو ان حدیثوں پر عمل نہ کریں، بلکہ جو صحیح حدیثیں ہیں جو دین کی بنیاد پر جو رشتہ کرنے کے مسائل ہیں، جو احادیث ہیں، اس کو ہم بنیاد بنائیں، اور اس سلسلے میں کچھ ضعیف احادیث کو ذکر کر کے پھر اس کا جو ہے اس کی سند بیان کیا اور کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، موضوع ہے۔ جو پہلی حدیث میں ہم پڑھے تھے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، عرب ایک دوسرے کے لیے کفو ہیں، العرب بعضهم اکفاء بعض، اور موالی ایک دوسرے کے لیے کفو ہے، یعنی عرب سے ہی نکاح کر سکتے ہیں اور ان کی برابر کے لوگوں سے ہی، اور غلام سے ہی نکاح کر سکتے ہیں، ہاں الا حاکیا و حجاما، سوائے جو خیاط یعنی درزی کے، وہ یا حجام کے جو بال جو کاٹتا ہے، تو وہ یعنی اگرچہ کہ وہ عربی ہے لیکن عربیہ خاتون سے نکاح نہیں کر سکتا، کفو نہیں ہے، کیونکہ عرب میں یہ بات مشہور تھی کہ وہ لوگ عربی یعنی مرد کا نکاح عربی عورت سے ہی کراتے تھے، اور وہ اس بات کے شدید حریص تھے، اور یہ بات لوگوں کے یعنی دلوں میں پیوست ہو چکی تھی کہ ہم اگر رشتہ کریں گے تو اپنے ہی خاندان، اپنے ہی قبیلے کے خاتون سے اور اپنے ہی لیول کے لوگوں سے نکاح کریں گے، اور اسی طریقے سے وہ لوگ کچھ ہنر سے وہ دور بھاگتے تھے، اس کو معیوب سمجھتے تھے، جیسے کہ یہاں پر حدیث میں ہے الحیا کا، یعنی درزی کپڑے سینے والے کو معیوب سمجھتے تھے، اور حجامہ کرنے والوں کو یعنی جو بال تراشنے والے کو، اور الجزارہ، اور اسی طرح جو گوشت کاٹنے والے ہیں یا پھر جو ہے ایسے لوگ، اور والصیاغہ، اور اسی طریقے سے وہ لوگ جو دباغت دینے والے ہیں چمڑوں کو، تو ایسے جو پیشے اختیار کرتے ہیں، اگرچہ کہ وہ عربی النسل ہے، نسب سے عربی ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنی عربی یعنی بچی سے نکاح نہیں کراتے۔ تو اس حدیث میں جو ہے جو بات اللہ حاکیا و حجامہ کی ہے، تو یہ حدیث اصل میں ضعیف ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک راوی ہے، اس کا نام ہی نہیں لیا گیا ہے، اور اس کے امام ابو حاتم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کا انکار کر کے کہا کہ یہ حدیث موضوع ہے، باطل ہے، اس طریقے سے۔ تو یہ ایک بات ہوئی۔ جب یہ بات ہم کو سمجھانے کے لیے یہاں پر یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی بھی پیشہ اختیار کرتا ہے جو جائز پیشہ ہے، تو اس سے اس کے نسب کا کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر وہ جائز اور حلال کمائی کما رہا ہے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جیسے کہ مثال لے لیں کہ اگر کوئی جو ہے شکر کی تھیلی پر یہ نام لکھ دے کہ نمک ہے، تو وہ شکر نمک نہیں بن سکتی۔ اسی طریقے سے یہ شخص اگر کوئی دوسرا پیشہ اختیار کیا ہے جو ان کے لیے مناسب نہیں ہے، تو اس سے اس کے نسب میں کچھ فرق نہیں پڑتا۔ تو اسلام جب آیا تو جاہلیت کے ان باطل نظریات کا رد کر کے یہ بات ثابت کی کہ نسب کی بنیاد پر نکاح نہیں کیا جائے گا، یا پھر پیشوں کی بنیاد پر جو ہے ایک دوسرے سے نکاح نہیں کیا جائے گا، اور جاہلیت کے طریقوں میں سے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی جو بعد میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنی، جو پھپھیری بہن تھی زینب بنت جہش، ان کا نکاح اپنے جو لپالک بیٹے تھے حارثہ، زید بن حارثہ، ان سے کرا دیا۔ وہ غلام تھے،
پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، زید نے طلاق دی، وہ پسند نہیں تھا، وہ قرشی عورت تھی، یعنی اعلیٰ نسب سے تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے، قریش سے تھی، اور یہ غلام تھے، دونوں میں سب خلش ہوتی تھی، نہیں بنتی تھی، تو پھر چھوڑنا چاہتے تھے زید بن حارثہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روک رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب دونوں میں نہیں بن رہا ہے تو چھوڑ دو اس کو، تم مت روکو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان کا زینب رضی اللہ عنہ سے نکاح کرا دیا، اور یہ بہت سے یعنی قرآن ہی میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کر دیا۔ تو ایسے بہت سے دلائل سے بات واضح ہو گئی کہ نکاح اور رشتے کے سلسلے میں برابری جو دیکھنا ہے، تو ضروری نہیں کہ جو ہے خاندان قبیلے ہی کو دیکھیں، بلکہ دینداری کو دیکھ کر رشتہ کر سکتے ہیں، جہاں پر جو ہے پسند ہے اور جہاں پر جو ہے دل مطمئن ہے۔ اور اس کے بعد ہم جو حدیث پڑھے اس سلسلے میں فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ سے جو مروی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اشارتاً کہا کہ اسامہ سے نکاح کرو، اسامہ سے نکاح کرو، یعنی یہ اس سے پہلے بات تفصیلی گزری ہے کہ ان کا جو فاطمہ بنت قیس کے جو شوہر تھے ان کا انتقال ہو گیا تھا، ابو عمرو بن حفص بن مغیرہ جو ہے، یہ ان کا انتقال ہو گیا تھا کسی غزوے میں۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو یا پھر انہوں نے طلاق دے دی تھی، نہیں انتقال نہیں ہوا بلکہ جو ہے انہوں نے طلاق دے دی تھی، حضرت عبد الرحمن حضرت فاطمہ بنت قیس کے شوہر ابو عمرو بن حفص بن مغیرہ نے بہرحال ان کو طلاق دے دی تھی، اور طلاق بھی 3 طلاق دے دی تھی۔ تو انہوں نے کیا کیا، یعنی اپنے وکیل کے ذریعے سے ان کے پاس کچھ شعیر، کچھ یعنی کھانے پینے کی کچھ چیزیں، جو وغیرہ بھیج دی۔ تو انہوں نے کہا واللہ ما لک علینا من شیء، پھر کہا کہ جو ہے اس کے علاوہ کچھ اور چیز ہم نہیں دے سکتے تجھے کھانے پینے کے لیے، 3 طلاق میں نے دے دی ہے، اور اس کے بعد تیرا یہاں پر رہنا یا پھر کھانا پینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر انہوں نے شکایت کی، کہا کہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ مجھے طلاق دے دیے اور کہہ رہے ہیں کہ کچھ اور تجھے نہیں ملے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صحیح بول رہے ہیں، کتنی طلاق دی؟ کہا کہ 3 طلاق دیا، طلاق بتہ دیا۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، تم یہاں عدت اپنی ایک شخص عبداللہ بن ابی بن مکتوم جو نابینا صحابی ہے ان کے گھر میں جا کر عدت گزارو، اس کے بعد جب عدت پوری ہو جائے تو میرے پاس آنا۔ تو وہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی، جا کر کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عدت پوری ہو گئی ہے، اور مجھے 2 لوگوں نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، ایک ہے معاویہ بن ابی سفیان اور ایک ہے ابو جہم رضی اللہ عنہما۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو مشورتاً کہ ابو جہم فلا یضع عصاہ عن عاتقہ، ابو جہم ایسی شخصیت ہے جو اپنی لکڑی کو اپنے کندھے سے نہیں اتارتے، مطلب بہت مارنے والے ہیں، فضراب، بہت مارنے والے، عورتوں پر بہت سختی کرتے ہیں۔ اور وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَسَعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ، کہ رہے معاویہ وہ تو محتاج ہے، ان کے پاس صرف کچھ نہیں ہے کھانے پینے کے لیے، کوئی مال ہی نہیں ہے، تو لہٰذا تم انکحی اسامہ بن زید، تم اسامہ بن زید جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یعنی متبنات کے بیٹے تھے، تو ان سے نکاح کرو۔ تو ان کو جو ہے کراہت محسوس ہوئی پہلے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو نکاح کرو اسامہ سے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر انہوں نے نکاح کر لیا۔ تو اللہ عز و جل نے اس نکاح میں بڑی خیر و برکت عطا فرمائی اور بڑی خوش تھی۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ ایک قرشی عورت سے کا نکاح ایک غلام مرد کے ساتھ کرنا جائز ہے، یعنی اس میں کفو نہیں دیکھیں گے، دینداری دیکھیں گے بس۔ اور دوسری بات سے معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے میں بہت ہی زیادہ خیر ہے، یعنی وہ بہت زیادہ خوش تھی اس کے بعد، جو فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ نے جو اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے جو نکاح کیا تھا تو بہت خوش تھی۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ جو پہلی حدیث میں کہا گیا کہ عرب سے ہی نکاح کریں یا مولا سے نکاح کریں، تو حدیث سے زیادہ صحیح حدیث یہ ہے، اس پر عمل نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد اور ایک حدیث گزری تھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی کہ اے بنی بیاضہ انکحوا یا بنی بیاضہ انکحوا ابا ہند وانکحوا الیہ وکان حجاما، ابو داؤد اور
حاکم رحمہ اللہ تعالیٰ نے جید سند سے اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ تو یہ غلام تھے ابو ہند، ان کا نام عبداللہ تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجامت کر رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال نکال رہے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان ينظر الى من صور اللہ الایمان فی قلبہ فلینظر الى ابی ہند، یعنی جو چاہتا ہے کہ ایک ایسے شخصیت کو دیکھیں جس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو ڈال دیا ہے، تو بس چاہیے کہ وہ ابی ہند کو دیکھیں۔ ابی ہند رضی اللہ عنہ یہ تو پیشے کے اعتبار سے حجام تھے، اور ایک دوسری روایت میں اس طرح الفاظ عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ من سرہ ان ينظر الى من نور اللہ الایمان فی قلبہ فلینظر الى ابی ہند، جو چاہتا ہے کہ اس شخص کو دیکھیں جس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے ایمان سے منور کر دیا ہے، روشن کر دیا ہے، تو بس چاہیے کہ وہ ابو ہند کو دیکھیں۔ اور کہا انکحوہ وانکحوا الیہ، یعنی اس کی بچیوں کا نکاح تم اپنے بچوں اپنے جو لڑکوں سے کراؤ، اور اس کا نکاح بھی اس کے نکاح میں اپنے لڑکیوں کو دو، یعنی وہ جو حجام ہے جو ابو ہند ہے تو ان سے جو کنارہ کش نہ رہو۔ بہرحال اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ جواز تزویج العربیۃ من المولا، کہ ایک عربی خاتون کا نکاح جائز ہے ایک غلام سے، اور اسی طریقے سے وَيَجُوزُ أَن يَتَزَوَّجَ الْعَرَبِيُّ مَوْلَاةً، اور اسی طریقے سے یہ بھی جائز ہے کہ ایک عربی شخص وہ غلام عورت سے نکاح کر سکتا ہے۔ تو ہمیں یہ بات معلوم ہے کفاءت کے اندر۔ اب اس کے بعد اس باب کا دوسرا جو ٹاپک ہے الکفاءۃ والخیار، اختیار کرنا۔ تو اختیار کرنے میں یہ ہے کہ اگر کسی کا جو ہے نکاح ہوا ہے تو نکاح ہونے کے بعد اس کو اختیار ہے، چاہے تو وہ نکاح کو رکھے، باقی رکھے، اگر اس کے اندر کچھ عیب نظر آئے اس کو تو پھر اس کو چھوڑ بھی سکتا ہے یا چھوڑ بھی سکتی ہے، یہ جو ہے اختیار ہے۔ یا پھر جو ہے کوئی شرعی کوئی عذر ہے جس کی وجہ سے اس کو چھوڑنا لازم ہے، تو تب بھی جو ہے وہ اختیار کر سکتا ہے، جیسے آگے احادیث سے آئیں گی کہ اگر کسی نے 4 سے زائد نکاح کر لیا تو وہ اپنے نکاح میں صرف 4 کو رکھے اور بقیہ کو چھوڑ دیا۔ پھر اسی طریقے سے اگر کسی نے ایک خاتون سے نکاح کیا تھا اور پھر بعد میں پتہ چلا کہ اس کے جسم پر کوئی ایسے دھبے ہے، داغ ہے، عیب ہے جو پسند نہیں ہے، تو پھر اس کو اختیار ہے کہ چاہے اس کو اپنے پاس رکھے یا پھر جو ہے مہر دے کر اس کو چھوڑ دے۔ اور اسی طریقے سے یعنی اگر شوہر کے اندر بھی کوئی عورت کوئی ایسا عیب دیکھتی ہے اور اس کو پسند نہیں ہے تو کچھ وقت کے لیے اس کو مہلت دے تاکہ وہ اپنی صحت کی اصلاح کر لے۔ اگر وہ پسند نہیں ہے، اس کی صحت درست نہیں ہوئی، تو پھر اس کو اختیار ثابت ہو جاتا ہے، چاہے اس کے پاس رہے وہ عورت یا اس کو چھوڑ دے۔ تو ایسے کچھ مسائل ہیں احادیث کی روشنی میں، تو ایک کے بعد ایک کر کے الحمدللہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ تو کچھ مسائل گزر چکے ہیں، یہ ایک تاکہ مراجعہ ہو جائے، اعادہ ہو جائے، اسی لیے میں نے تفصیل سے شروع سے ہی اس کو آج میں نے شروع کیا تھا۔ اور ایک اس سے پہلے جو ہم حدیث پڑھے تھے عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی حدیث کے بریرہ رضی اللہ عنہا جو غلام تھی، وہ جب آزاد کر دیا گیا ان کو، تو ان کے تحت ایک شوہر تھے، ان کے شوہر بھی غلام تھے، یہ آزاد ہو گئی، وہ غلام رہ گئے، یہ آزاد ہو گئیں اور وہ غلام رہ گئے۔ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا بریرہ رضی اللہ عنہ کو کہ چاہے تم ان کے پاس رہو یا پھر جو ہے تم ان سے طلاق لے لو، تم ان کو چھوڑ دو، تمہارے لیے اختیار ہے، تمہارے لیے اجازت ہے۔ تو بریرہ رضی اللہ عنہ نے حضرت مغیث جو ان کے شوہر تھے ان کو چھوڑنا پسند کیا، بریرہ رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں 3 مشہور باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ صحابیہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان کو آزاد کیا تھا، اور انہوں نے اپنے جس کے پاس غلام تھی ان سے انہوں نے بات چیت کی کہ میں کچھ پیسے دوں گی اور مجھے آزاد کر دو۔
لیکن ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آزاد تو کرتے ہیں پیسے لے کر، شرط جو تم نے رکھی ہے، لیکن ایک شرط ہم رکھتے ہیں کہ الولاء ہمارا ہوگا، یعنی ولا ہمارا ہوگا، یعنی تمہارے مرنے کے بعد جو تمہارے پیسے وغیرہ ہوں گے، کیونکہ جب آزاد ہونے کے بعد اس کا اختیار ہو جاتا ہے، پیسے کما سکتے ہیں، اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، تو وہ ولا جو ہے نا وہ ہمارا ہوگا، کیونکہ اب تمہارا کوئی خاندان نسب وغیرہ نہیں ہے، تو لہٰذا وہ پیسے جو کچھ بھی ہوگا پراپرٹی ہماری ہوگی۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے کیا کیا تھا، آزادی میں مدد کی تھی بریرہ رضی اللہ عنہ کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بریرہ کے جو آقا ہے وہ لوگ انہوں نے یہ شرط رکھی ہے، آزاد تو کر دیں گے بریرہ کو لیکن ولا ان کا ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الولاء لمن اعتق، ولا اس کے لیے ہے جس نے آزاد کر دیا، یعنی عائشہ رضی اللہ عنہ نے آزاد کیا تو اب ان کے مرنے کے بعد جو کچھ پیسہ وغیرہ ہوگا اس خاتون کا بریرہ کا وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہوگا۔ اور ایک کیا ہے، ایک تو یہ ہے کہ آزاد ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اختیار دیا، دوسرا یہ کہ ولا کے سلسلے میں، اور تیسرا ہے یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ کے سامنے کھانا اور روٹی وغیرہ پیش کیا گیا، سالن وغیرہ پیش کیا گیا، تو جبکہ آگ پر کچھ گوشت وغیرہ پک رہا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطالبہ کیا کہ وہ کہاں ہے وہ جو گوشت ہے جو پک رہا ہے وہ لے کر آؤ کھانے کے لیے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو بریرہ کے لیے صدقہ کیا گیا تھا اور آپ صدقہ نہیں کھاتے، لا تاکل الصدقہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہوا علیہا صدقہ ولنا ہدیہ، کہ وہ تو اس کے لیے صدقہ ہے لیکن ہمارے لیے ہدیہ ہے، نہیں اگر کوئی عورت ہے یا مرد ہے اس کو کوئی صدقہ کا پیسہ دیتا ہے، صدقہ دیتا ہے، زکوٰۃ کا پیسہ دیتا ہے، تو وہ اس کے لیے تو صدقہ ہے، لیکن اگر وہ کسی اور کو جو کھلاتی ہے پلاتی ہے تو وہ چاہے کہ وہ شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے اہل بیت سے ہو، وہ ہدیہ شمار ہوگا، کھا سکتے ہیں۔ تو یہ تین مسائل حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جڑے ہوئے ہیں۔ تو اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ عنہ یا ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جو حضرت مغیث جو ان کے شوہر ہے بریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، یہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا تھا حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کو، چاہے ان کے پاس رہے چاہے چھوڑ دے، تمہارا اختیار ہے، چونکہ تم آزاد ہو چکی ہو، اب یہ غلام ہے تو تمہارا اختیار ہے۔ تو بریرہ رضی اللہ عنہ نے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، تو شوہر اتنا چاہتے تھے اپنی بیوی کو، مغیث جو ان کا نام ہے بریرہ رضی اللہ عنہ کو، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کأنی انظر الیہ اتبعها فی سکک المدینہ یبکی علیہا، اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ میں ان کو دیکھتا تھا کہ مدینے کی گلیوں میں اپنی بیوی کا پیچھا کرتے تھے، روتے ہوئے ان کے پیچھے جاتے تھے، لیکن جو ہے وہ پلٹ کر نہیں دیکھتی تھی۔ اور ایک روایت میں ہے کأنی انظر الیہ یطوف خلفہا یبکی ودموعہ تسیل علی لحیتہ، میں دیکھتا تھا کہ وہ اپنی بیوی کے پیچھے جا رہا ہے منانے کے لیے مجھے مت چھوڑو، جبکہ جو ہے اس کے آنسو اس کے اتنا روتے تھے کہ ان کے آنسو ان کی داڑھیوں تک تر کر دیتے تھے، ان کی داڑھی کو بھگو دیتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، اے عباس رضی اللہ عنہ، کیا تم تعجب نہیں کرتے جو من حب مغیث بریرہ، یعنی جو مغیث جو بریرہ کو جو محبت کرتے ہیں، جو شوہر اپنی بیوی سے جو محبت کرتے ہیں، اس سے تم کو تعجب نہیں ہوتا؟ ومن بغض بریرہ مغیثا، اور اسی طریقے سے کیا تم کو تعجب نہیں ہوتا کہ جو بریرہ مغیث کو کتنا ہی ناپسند کرتے ہیں، یعنی ایک طرف محبت ہے اور ایک طرف نفرت ہے، تو تم کو تو کیا تعجب نہیں ہو رہا؟ دیکھو کتنا جو ہے عجیب معاملہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ لو راجعتیہ، اگر تو سب اس کا مجھ سے مراجعہ کر لے، یعنی اس کی نکاح میں دوبارہ چلی جائے تو بہت بہتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو بریرہ نے کہا کہ یا رسول اللہ تأمرنی، آپ مجھے اس بات کا حکم دے رہے ہیں یا پھر جو ہے آپ مشورہ دے رہے ہیں؟ اگر حکم ہے تو پھر میں اس کے نکاح میں چلے جاؤں گی، نہیں مشورہ ہے تو پھر میں سوچ لوں گی۔ تو پھر کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم انما انا اشفع، نہیں میں بس سفارش کر رہا ہوں،
اس کی شفاعت کر رہا ہوں کہ تم اس کے نکاح میں چلی جاؤ، یہ میرا حکم نہیں ہے۔ تو کہا کہ لا حاجت لی فیہ، تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی صورت میں مجھے اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی مطلب دلچسپی نہیں ہے۔ تو دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کو بھی کبھی کبھار جو ہے کوئی قبول نہیں کرتے، تو مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں چھوٹ دیے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹ دیے ہیں، تو اپنی چھوٹ سے اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ایسا کوئی قباحت نہیں ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہم کو معلوم ہوا، اور اسی طریقے سے اس میں اور بھی بہت سے مسائل ہیں جو ہم کو معلوم ہو رہے ہیں کہ اس حدیث سے کہ جو خاتون جو غلام ہے، جبکہ اس کا شوہر بھی غلام ہو تو وہ آزاد ہو گئی، اور دوسرا جو ہے آزاد نہیں ہوا، تو اس کو نکاح میں رہنے کا بھی اختیار ہے یا فسخ کرنے کا بھی اختیار ہے، جیسے کہ ابھی جو بریرہ اور مغیث رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو باتیں آئی ہیں۔ اور دوسری بات ہم کو معلوم ہو رہی ہے ان حدیث سے کہ ان بیع الامۃ المزوجہ لا یکون طلاقا، کہ جو شادی شدہ لونڈی کو بیچنا یہ طلاق نہیں ہوگا، یعنی جب ان کو بیچ دیا گیا، یعنی حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ نے ان کو خرید لیا، تو یہ جو ہے اپنے طلاق نہیں ہوئی، اپنے شوہر سے طلاق نہیں ہوئی۔ مطلب جو خاتون غلام ہے اگر اس کو خریدے یا بیچے تو اپنے شوہر کے نکاح میں رہے گی، طلاق نہیں ہوگی جب تک اس کو اختیار ہوگا اس کے بعد نکاح میں رہنے کا یا نہ رہنے کا، لیکن اس کو چھوڑنا ہے یا بیچنا ہے طلاق شمار نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ بات۔ دوسری بات اور یہ بھی کہ وَأَنَّ عِتْقَ الْأَمَةِ الْمُزَوَّجَةِ لَا يَكُونُ طَلَاقًا وَلَا فَسْخًا، اور نہیں لونڈی جو شادی شدہ جو لونڈی ہے باندی ہے، اس کو آزاد کرنا نہ یہ طلاق شمار ہوگا اور نہ ہی فسخ شمار ہوگا، جیسے کہ بریرہ رضی اللہ عنہ کو آزاد کیا تھا عائشہ رضی اللہ عنہ نے، تو یہ نہ طلاق ہوا اور نہ فسخ ہوا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا، دیکھو تو وہ غلام ہے، تم ابھی آزاد ہو، لہٰذا دونوں میں کچھ فرق ہے، تو تمہارے لیے اختیار ہے، تم رہو یا نہ رہو، تو یہ بات ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے وَأَنَّهُ لَا كَرَاهِيَةَ فِي بَيْعِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ لِلْمَمْلُوكَيْنِ دُونَ الْآخَرِ، ایک بڑی اہم بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ دو جو شادی شدہ غلام ہیں، یعنی عورت بھی غلام ہے مرد بھی غلام ہے، دونوں نے شادی کی ہے، دونوں ایک شخص کے پاس کام کرتے ہیں سمجھے، تو ایک نے کیا کیا کہ وہ ایک مال ہے، مال کی حیثیت ہے ان کی، تو اس نے ایک کو بیچ دیا، یعنی عورت کو بیچ دیا، کسی پیسوں کے بدلے میں کسی کو بیچ دیا، شوہر کو، اس کے شوہر کو رکھ لیا، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی کراہیت کی بات نہیں ہے۔ بخلاف التفریق بین الاخوین المملوکین او الامۃ وولدها، برخلاف اس کے کہ دو بھائی جو دونوں غلام ہیں، تو دونوں بھائیوں کو جدا نہیں کر سکتے، یعنی ایک کو بیچ کر ایک کو رکھنا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی کسی کے پاس لونڈی ہے اور اس سے اس کو بچہ بھی ہوا ہے، تو لونڈی کو بیچ کر بچے کو اپنے پاس رکھ لینا، یعنی ماں کو بچے سے جدا کر دینا یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ شوہر بیوی ہیں تو ایک کو بیچ کر دوسرے کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ تو ان حدیث سے یہ ساری باتیں ہمیں معلوم ہوئی ہیں۔ اب اس کے بعد ہم نے گزشتہ جو حدیث پڑھی تھی وہ یہ تھی کہ حضرت ضحاک بن فیروز رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے، تو ضحاک بن فیروز رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں اسلام قبول کیا اور میرے تحت دو بہنیں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا طلق ایتہما شئت، تم دونوں میں سے کسی ایک کو طلاق دے دو اور ایک کو اپنے پاس رکھ لو۔ تو یہ جائز ہے کہ ایک کو طلاق دے کر ایک کو رکھ سکتے ہیں، دونوں بہنوں کو اپنی زوجیت میں ایک ساتھ رکھنا جائز نہیں ہے، خود اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ یعنی اختیار جائز ہے، یعنی چن سکتے ہیں، ہمارے لیے اختیار شوہر کے لیے یا بیوی کے لیے اختیار ثابت ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم ایک اور حدیث پڑھے حضرت سالم سے جو تابعی ہیں، اور پھر وہ ان کے والد کون ہیں؟ سالم کے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، تو وہ کہتے ہیں کہ غیلان بن سلمہ، یہ صحابی ہیں، غیلان بن سلمہ شاعر صحابی تھے، تو یہ صحابی نے اسلام قبول کر لیا اور ان کی 10 بیویاں تھیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان میں سے
چار کو اختیار کرے اور بقیہ کو وہ چھوڑ دیں، تو ان یتخیرن منہن اربع، ان یتخیر منہن اربعہ، چار کو رکھیں اور چار سے زائد اپنے پاس بیویاں نہ رکھیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا، تو ان چاروں میں سے جو تم کو پسند ہے وہ رکھ لو۔ تو وہ کیا کرتے تھے، جس کو بھی رکھنا ہوتا وہ کہتے کہ جو ہے اقبلی، تم میرے پاس آؤ، اور جس کو اپنے پاس نہیں رکھنا ہوتا کہتے کہ ادبری، تم پیچھے چلے جاؤ تم۔ تو اس طریقے سے ان میں سے چار کو اختیار کر کے بقیہ چھوڑ دیا، اور صحابی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ان کی وفات ہوئی۔ تو یہ اس سے کیا معلوم ہوا کہ باب الکفاءۃ والخیار، اختیار حاصل ہے۔ اگر ایسے کوئی مسئلہ ہے تو چاروں میں 10 میں سے 4 کو یا پھر جتنی بیویاں ہیں جو پسند ہے اس کو رکھ کر بقیہ چھوڑ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک اور حدیث ہم پڑھے تھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی ہے زینب، ان کے پہلے شوہر تھے ابو العاص بن ربیع۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی اپنی بیٹی کو ان سے الگ کر لیا تھا، کیونکہ وہ کافر تھے۔ ان کے داماد یعنی ابو العاص بن ربیع رضی اللہ عنہ بعد میں اسلام قبول کیے، تو اپنے پاس مکے سے مدینہ بلا لیا، پھر دونوں میں جو ہے جدائی ڈال دی تھی۔ پھر 6 سال کے بعد وہ اسلام قبول کر کے آئے ابو العاص بن ربیع، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو ان کے نکاح میں دے دیا اور نیا نکاح دوبارہ نہیں کیا۔ یہ مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ جو ہے صحیح ہے کہ اگر کوئی اسلام قبول کرتا ہے اس میں سے ایک، اور دوسرا جو ہے بعد میں قبول کرتا ہے، تو دونوں میں جدائی نہیں ہوگی، طلاق نہیں ہوگا، بلکہ نکاح جدید کے بغیر ہی اس کو دونوں شوہر بیوی کو ان کے نکاح میں دے دیا جائے گا۔ ولم یحدث نکاح، ولم یحدث نکاح ہے ولم یعقد له عقدا جدیدا۔ پہل اسلام میں تھا کہ دونوں میں سے کوئی اگر اسلام قبول کر لے تو ان میں سے ان دونوں کا جو ہے عقد باقی رہتا تھا شروع میں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد مسلمان عورتوں کو کافروں کے یعنی شوہر کے پاس رہنا حرام کر دیا۔ کب ذی القعدہ سن 6 ہجری میں، ذی القعدہ سن 6 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے حرام کیا۔ تو اس سے پہلے حضرت زینب رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی ہے وہ اپنے شوہر کے پاس رہتی تھی، ان کی زوجیت میں رہتی تھی۔ جب حرام ہو گیا تو وہ ہجرت کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ قد ہاجرت زینب رضی اللہ عنہ بعد موقعۃ بدر کی جنگ کے بعد واپس آ گئے۔ واسلم ابو العاص فی السنۃ السادسہ للہجرہ، اور ہجرت کے 6ویں سال ابو العاص رضی اللہ عنہ نے دوبارہ اسلام قبول کیا۔ تو ان کے درمیان جو مدت ہے وہ 6 سال کی مدت ہے، اور کچھ روایت میں 3 سال کی مدت ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو پہلے نکاح میں دے دیا، دوبارہ نکاح جدید نہیں کیا۔ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم رد ابنتہ علی ابی العاص بنکاح جدید۔ بعض روایات اس طرح کی ملتی ہیں کہ دونوں میں یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے نکاح کے ساتھ ان کو اپنی ان کی زوجیت میں دیا تھا، لیکن صحیح بات یہی ہے، جو بیشتر جو اقوی سند ہے، جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی جو پہلی سند جو ہم پڑھے ہیں وہی زیادہ قوی سند ہے۔ حدیث ابن عباس اقوی اسنادن، جیسے کہ بہت سے علماء کرام نے اس سلسلے میں ذکر کیا ہے، اور جو حدیثیں ایسی ہیں جس میں کچھ نہ کچھ خامیاں، کچھ نہ کچھ علل موجود ہیں، تو یہ ایک حدیث تھی۔ تو اس کے بعد پھر جو ہے ایک اور حدیث ہم آج پڑھیں گے جو اس سے پہلے نہیں پڑھے تھے، یہاں تک ہم لوگ پڑھ لیے تھے۔ یہ حدیث بھی ابھی گزر چکی۔ اچھا، اب یہاں سے پڑھنا ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال اسلمت امرأة فتزوجت فجاء زوجها فقال يا رسول الله
إني كنت أسلمت وعلمت إسلامي فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول رواہ احمد و ابو داود و ابن ماجہ و صححہ ابن حبان والحاکم۔ اب ایک حدیث یہاں پر اس طرح ہے کہ ایک خاتون نے اسلام قبول کیا اور پھر نکاح بھی کر لیا، اتنے میں اس کا پہلا شوہر بھی آ گیا اور وہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اسلام قبول کر لیا، یعنی یہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو دونوں بھی جو ہے اسلام قبول کر لیے تھے، لیکن اس کی بیوی نے پہلے اسلام قبول کر کے نکاح کر لیا۔ تو دوسری جو ان کے شوہر نے آ کر کہا اللہ کے رسول میں نے بھی اسلام قبول کر لیا، میرے قبول اسلام کا اسے علم بھی تھا، اور اس کے باوجود بھی اس نے دوسرے شوہر سے نکاح کیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوسرے شوہر سے چھین کر پہلے خاوند کی طرف اسے لوٹا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ دوسرے شوہر سے اس کو چھین کر پہلے خاوند کی طرف لوٹا دیا۔ اس حدیث کو ابو احمد، ابو داود، ابن ماجہ نے روایت کیا اور ابن حبان اور حاکم نے صحیح کہا۔ تو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اختلاف دین کی وجہ سے جب میاں بیوی کے درمیان جدائی اور علیحدگی واقع ہو جائے اور عورت کے ایام عدت میں مرد بھی مسلمان ہو جائے، ہاں یہ ہے اگر عورت کے جو عدت کے ایام ہیں اس عدت کے ایام میں مرد مسلمان ہو جائے اور عورت پہلے ہی مسلمان ہو چکی ہو اور اس عورت کو مرد کے قبول اسلام کا علم بھی ہو گیا ہو، تو ایسی صورت میں وہ دوسری جگہ نکاح کرنے کی قطعاً مجاز نہیں ہے، یعنی دوسری جگہ اس کو نکاح کرنا جائز نہیں، اگر کرے گی تو نکاح باطل قرار پائے گا، جیسے کہ یہاں پر حدیث میں یہ بات ثابت ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو اس کے دوسرے شوہر سے چھین کر پہلے شوہر کے پاس اس کو پہنچا دیا۔ تو یہ مسئلہ بالکل واضح ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور جو ہے حدیث ہے عن زید بن کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کی، کوئی پڑھیں گے؟ آپ میں سے کوئی پڑھیں گے یہ حدیث؟ ہاں بھائی ہیں آپ لوگ؟ کوئی ہے نہیں یہ پڑھنے والے؟ مولانا پڑھو مولانا۔ پڑھیے ماشاء اللہ۔ وعن زید بن کعب بن عجرة رضی اللہ تعالی عنہ عن ابیہ قال تزوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العالیہ عین کو زیر ہے نا مولانا، الایلیۃ من بین غفاری فلما دخلت علیہ فلما دخلت علیہ ووضعت ثيابها راى بكشحها بياضا فقال النبي صلى الله عليه وسلم البسي ثيابك والحقي بأهلك وأمر لها بالصداق رواه حاکم وفي اسناده جمیل یزید وهو مجهول واختلف عليه في شیخه اختلافا کثیرا۔ جی ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر، احسن الجزا۔ حضرت زید بن کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ یا عجرہ رضی اللہ عنہ اپنے والد سے یعنی کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو غفار کی عالیہ نامی خاتون سے نکاح کیا، عالیہ ہی ہے وہ ان کا نام ہے۔ تو جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خلوت میں داخل ہوئی، تنہائی میں آئی اور اس نے اپنا لباس اتارا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پہلو میں کیا ہے پھل بہری یعنی برس کے داغ دیکھے، رآ بکشحها بیاضا، اس کے جو ہے پہلو میں بکشحها یعنی اس کے پہلو میں
ما بین الخاصرۃ الی الضلع، اس کو کشف کہتے ہیں، پھسلی سے، کمر سے پھسلی کے درمیان جو حصہ ہے وہاں پر برس کے داغ دیکھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا اپنے کپڑے پہن لے اور اپنے میکے چلی جا، اپنے کپڑے پہن کر اپنے میکے چلی جا، یعنی طلاق ہے ایک معنی میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے حکم ارشاد فرمایا کہ مہر دے دیا جائے، مہر واپس نہیں لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ مہر انہی کو دے دیا۔ اس حدیث کو امام حاکم رحمہ اللہ تعالیٰ نے روایت کیا، اور اس کی سند میں ایک راوی جمیل بن زید ایسے راوی ہیں جو مجہول ہیں، یعنی مطلب ان کے مجہول العین اور مجہول الحال، ایک تو نام نسب بھی نہیں معلوم ہے، مجہول العین اور مجہول الحال، یعنی یہ راوی ضعیف ہے یا ثقہ ہے، یا کس سے انہوں نے حدیث سنی ہے کس سے نہیں سنی ہے، تو یہ اس کو کہتے ہیں مجہول، تو مجہول ہے۔ اور اس کے استاذ میں بہت اختلاف کیا گیا ہے، اور ان کے جو استاذ بھی ہیں ان کے سلسلے میں بڑا اختلاف ہے۔ تو یہاں پر کچھ لفظی تشریح بھی ہے حدیث کی، غفار غین کے نیچے کسرہ ہو، مشہور معروف قبیلہ ہے، کشح کاف پر فتحہ اور شین ساکن ہو، وہ حصہ جسم جو پہلو اور پسلی کے درمیان واقع ہے، اس کو کہتے ہیں کشح۔ بیاضاً یعنی سفید، یعنی برس کی سفیدی، برس کی بیماری ہوتی ہے۔ الحقی یا اللحوق مصدر ہے، اس سے امر کا صیغہ ہے، اپنے میکے چلی جا۔ یہ حدیث دلیل ہے کہ برس کے عیب کی وجہ سے نکاح فسخ ہو سکتا ہے۔ اب ہم کو کیا معلوم ہوا کہ اگر کسی عورت کے جسم پر اس طرح کے داغ ہیں تو نکاح فسخ کرنے کا شوہر کو اختیار حاصل ہے۔ حاصل کلام اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ طلاق بالکنایہ بھی معتبر ہے۔ یہاں پر الحقی کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کنایتاً کہا جاؤ اپنے میکے چلی جاؤ، تو لفظاً صراحتاً نہیں کہا، تو اس سے بھی یہ بھی جو ہے طلاق بالکنایہ معتبر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالیہ کو الحقی باہلک کے الفاظ سے طلاق بالکنایہ دی، گویا طلاق بالکنایہ شریعت میں قابل اعتبار ہے۔ نیز یہ حدیث اس پر دلیل ہے کہ برس وہ عیب ہے جس سے نکاح فسخ ہو سکتا ہے، اور علی اور عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ 4 عیوب ایسے ہیں جن کی وجہ سے عورتوں کو رد کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 جنون، جو دیوانگی پاگل پن کہتے ہیں، اور جزام جس سے جسم بالکل کمزور ہو جاتا ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو جاتا ہے، برس جو سفیدی آ جاتی ہے والعیاذ باللہ، اور اندام نہائی کی بیماری یا آتش وہ سوزاک وغیرہ، یعنی اس طرح کی تکلیف جلن ہوتی ہے، تو یہ جو ہے اس سے عورت کو نہیں چھوڑا جا سکتا ہے، یعنی نکاح فسخ ہو سکتا ہے، لیکن یہ حدیث منقطع ہے، یعنی علی اور عمر رضی اللہ عنہما نے جو روایت کیا ہے اس کی سند میں انقطاع ہے، یعنی حدیث ضعیف ہے۔ جمہور علماء باعث نفرت بیماری کی بنا پر فسخ نکاح کے قائل ہیں، یعنی ایسی بیماری جو ہے جس سے نفرت ہوتی ہے دیکھنے سے، تو ایسی وجہ سے نکاح فسخ ہو سکتا ہے، جمہور علماء کہتے ہیں، مگر داؤد ظاہری اور ابن حزم وغیرہ تو کسی عیب کی وجہ سے فسخ کے سرے سے ہی قائل نہیں ہے، یعنی کچھ علماء ایسے ہیں جو نکاح فسخی نہیں ہوتا، کہتے ہیں نکاح ہو گیا تو بس ہو گیا، یعنی فسخ نکاح میں یہاں پر صداق جو مہر ہے واپس کر دیا جاتا ہے، تو یہاں پر جمہور علماء کے نزدیک فسخ ہو سکتا ہے ایسی بیماری جس سے نفرت ہوتی ہے۔ تو کچھ علماء کرام اس کے مخالف ہیں، لیکن ان کی بات کا زیادہ اعتبار نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پر جو کچھ لوگوں کا جو نام آیا ہے، جو زید بن کعب بن عجرہ، کون صحابی ہے؟ قول کے مطابق ان کا تعلق بن سالم بن عوف سے ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ بن سالم بن بلا خزرج کے حلیف سے ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ ان کے اس کے علاوہ اور کوئی طرف نسبت ہے۔ علامہ ذہبی نے مستدرک کی تلخیص میں ابن معین کا قول نقل کیا ہے کہ یہ ثقہ نہیں ہے، زید بن کعب بن عجرہ یہ ثقہ صحابہ نہیں ہے، حالانکہ امام ابن معین کا قول جمیل بن زید کے بارے میں ہے۔ بہرحال عالیہ یہ جو صحابیہ ہیں یہ بنی غفار سے اس کا تعلق ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ بکر بن کلاب سے تھیں، اور وہ عالیہ بنت غبیان ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ کلابیہ ہے اور عالیہ اور ہے۔ بہرحال بعض نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالیہ کے پاس کافی عرصہ ٹھہرے پھر اسے طلاق دے دی۔ ایسے بہت سے باتیں علماء کرام کے درمیان پائی جاتی ہے، تو اس سے بس ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی جیسے اب کسی کے پاس اس طرح کا عیب ہے تو اس کی وجہ سے نکاح فسخ کر سکتے ہیں،
اللہ تعالی عالم انشاءاللہ بھی اور کچھ تفصیلات اور بھی احادیث اس سلسلے میں آگے آ رہی ہیں، تو انشاءاللہ اور بھی باتیں واضح ہوں گی. اللہ تعالی عالم. صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمدللہ یہ ابھی انشاءاللہ ایک 2 حدیثیں باقی ہیں، اس میں انشاءاللہ یہ باب ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد باب عشرت النکاح عشرت النساء، یہ ایک نیا باب انشاءاللہ شروع ہوگا، جس میں کس طرح سے شوہر بیوی کو آپس میں رہنا ہے، وہ سارے جو ہے مسائل انشاءاللہ آئیں گے. دیکھ اللہ نے چاہا تو. واللہ تعالی عالم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ سوالات ہیں تو 1-2 منٹ سوالات کے لیے ہم وقت دے رہے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ کلاس ختم ہوگی. بارک اللہ فیکم.